جنگوں کا سلطان سلطان مراد چہارم کی داستان۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کے ارد گرد ہر طرف بغاوتیں، سرحدی جھگڑے اور مسلسل جنگوں کا ماحول تھا۔ شہر کے دروازے ہمیشہ پہرے میں رہتے، سپاہی تلواریں سنبھالے کھڑے ہوتے اور راتوں کو بھی قلعوں میں مشعلیں جلتی رہتی۔ انہی دنوں ایک نوجوان سلطان تخت پر بیٹھا، مراد چہارم۔ عمر کم تھی مگر آنکھوں میں عزم اور دل میں آگ تھی۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے۔ سلطنت کے اندر بغاوتیں اٹھ رہی تھیں اور باہر دشمن طاقتور ہو رہے تھے، لیکن اس نوجوان سلطان نے خوف کو اپنے قریب نہ آنے دیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی فوج کو مضبوط کیا، تربیت سخت کی، قوانین مضبوط کیے اور سپاہیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ ہم صرف زمین نہیں، اپنی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب میدان جنگ نے اسے پکارا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرزتی، ڈھالوں پر تلواروں کی آواز گونجتی اور آسمان گرد و غبار سے بھر جاتا۔ سلطان مراد خود اگلی صف میں کھڑا ہوتا۔ اس کی موجودگی سپاہیوں کے لیے ہمت بن جاتی۔ وہ صرف حکم دینے والا بادشاہ نہیں بلکہ ساتھ لڑنے والا قائد تھا۔ اس کی خاص بات صرف بہادری نہیں بلکہ حکمت عملی تھی۔ وہ جنگ سے پہلے نقشے بنواتا، راستے دیکھتا، دشمن کی کمزوریاں تلاش کرتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دشمن تعداد میں زیادہ تھا مگر مراد کی منصوبہ بندی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ وہ رات کے وقت حملہ کرتا، کبھی راستے بند کرتا، کبھی پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیتا اور دشمن آہستہ آہستہ کمزور پڑ جاتا۔ ہر فتح کے بعد جشن کم اور تیاری زیادہ ہوتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگلی جنگ قریب ہے۔ اس کی زندگی محلات کی آسائشوں سے زیادہ میدانوں کی خاک میں گزری۔ زرہ بختر اس کا لباس بن گیا تھا اور گھوڑا اس کا ساتھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ سلطان آرام کے لیے نہیں پیدا ہوا، یہ جنگوں کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنی عوام کے لیے نرمی بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر جنگ کے پیچھے مقصد امن ہونا چاہیے، ورنہ تلوار صرف تباہی لاتی ہے۔ آخرکار اس کا نام ایک ایسے سلطان کے طور پر یاد رکھا گیا جو میدان سے بھاگا نہیں، میدان کو بدل دیتا تھا۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت صرف بازو میں نہیں، دماغ اور ارادے میں بھی ہوتی ہے۔